انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کے جو حاجات ہیں، آپ کے مشکلات ہیں، خواہ آپ کو کاروبار کی پریشانی، مہنگائی ہے ہر طرف، آپ کو جو بھی بیماری ہو، انشاءاللہ بالکل تیر بہدف وہ بیماری جسم سے نکل جائے گی۔ آپ کو دشمنوں کے کوئی خطرات ہو، آپ کے گھر میں جادو کے اثرات ہوں، تعویذ گنڈے ہوئے ہوں آپ کے خلاف، یہ سارے جادوگر بھی جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے سامنے، اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگو گے فوری قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو وہ طریقہ آج بتا رہا ہوں۔ آصف برہیہ نے کون سا اسم اعظم پڑھا تھا؟ علماء کہتے ہیں بھئی یہ اسم اعظم ہوتا کیا ہے؟ تو اس کو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آئے گی، یعنی اس کو بیماری۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بہت ہی فضائل اور خزانے چھپے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے کمی کس چیز کی ہے؟ اس میں کچھ کمی نہیں، کمی ہم میں موجود ہے، ہمارے یقین میں کمی ہے، ہمارے عقیدے میں کمی ہے۔ ہم جب وظیفہ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پہلے ہی دل میں یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ آپ کا کام کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر شک نہیں کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہوگا کہ بھائی 100% سے زیادہ میرا یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، یعنی وہ جس طرح مجھ پر گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ اسی طرح کرتا ہوں۔ تو آپ جب یہ شک کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ میرا وظیفہ قبول ہوگا کہ نہیں، تو پھر کس طرح بھائی قبول ہوگا؟ اللہ پر یقین ہو، یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو جو وظیفہ دیتا ہوں آپ ٹرائی کریں۔ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عنایت فرمائی تھی۔ وہ جب چاہ رہے تھے کہ مجھے ملک بلقیس، ملک سبا، اس کا تخت پلک جھپکتے میں میرے پاس پہنچ جائے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام خود بھی کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ نہیں کہ اس کے پاس اسم اعظم نہیں تھا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کام کسی اور سے لینا چاہتے تھے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے آیا وہ شخص جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھا، آیا اس کے پاس زیادہ طاقت تھی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اپنے ذہن کو صاف کریں۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ سے جو دعا بھی مانگتے تھے قبول ہوتی تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت حالات ایسے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ کسی اور کے ذریعے سے یہ کام کروں، ورنہ سلیمان علیہ السلام جب ہاتھ بلند کرتے کہ یا اللہ ملکہ سبا کا تخت ادھر پہنچا دو، تو کیا نہیں پہنچتی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنی دعا بھی کافی تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کسی اور کے ذریعے یہ کام ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا بھائی کون ہے جو اتنا جلدی جو ہے ملکہ سبا کا تخت ادھر پہنچا دے؟ تو ایک عفریت من الجن، ایک سرکش جن نے کہا میں اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے پہنچا دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام جنات میں تو بہت بڑے بڑے طاقتور جنات ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا جسم کمزور سا ہوتا ہے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، لیکن طاقت تو اس میں زیادہ ہے۔ تو ایک سرکش جن نے کہا میں عفریت من الجن، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی مجھے اس سے بھی جلدی پہنچنا چاہیے، میں چاہتا ہوں اس سے بھی جلدی پہنچ جائے۔ تو ایک شخص جو انسانوں میں سے تھا، آصف برہیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود تھا، ان کے وزراء میں تھا۔ تو اس نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، آپ کے پلک جھپکتے میں پہنچا دوں گا اس کو۔ اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس اسم اعظم تھا۔ بھئی یہ اسم اعظم ہوتا کیا ہے؟ جب آپ اللہ کا نام لیں گے اور دل سے لیں گے
دیکھو اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے، لیکن ہمارے یقین میں کمی ہے۔ ہم اللہ پر نعوذ باللہ شک کرتے ہیں کہ کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہم میں کمی ہے، اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں، تو ہم میں کمی ہے، ہم اپنی کمی کو پورا کریں پھر دعا مانگیں۔ تو آصف برہیہ نے کون سا اسم اعظم پڑھا تھا؟ علماء کہتے ہیں آصف برہیہ نے کیا کہا؟ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم کے ذریعے سے دعا مانگی۔ وہ فلک جھپکتے میں سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ تخت ملکہ بلقیس کا تخت، ملکہ سبا کا تخت ادھر ہی دربار میں پہنچ گیا تھا۔ کس کی برکت سے؟ یا حی یا قیوم۔ تو اس نے کہا یا حی یا قیوم، تخت پہنچ گیا۔ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ یہ اسم اعظم ہے۔ یا حی یا قیوم علماء کا، بہت سے علماء کا، بزرگان دین کا اس پر اتفاق ہے کہ یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے۔ اس کے ذریعے جو بھی دعا مانگو گے فوری قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو میں آپ کو وہ طریقہ آج بتا رہا ہوں جو مجھے اپنے بزرگوں سے ملا ہے، کہ جو بھی سخت مہم پیش آ جائے، سخت مشکل پیش آ جائے، ایسی حاجت، ایسا حاجت آپ کو پیش آ جائے کہ اس کا کوئی امکان ہی نظر نہیں آ رہا آپ کے خیال میں، اس کو تو آپ ایسا کریں کہ روزانہ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ یا حی یا قیوم کو ایک خاص طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کے جو حاجات ہیں، آپ کے مشکلات ہیں، خواہ آپ کو کاروبار کی پریشانی، جو کہ آج کل بہت پریشانیاں ہیں، مہنگائی ہے ہر طرف، اور اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں پورے نہیں ہو رہا، تو آپ نے اس کے لیے کرنا ہے، آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، نوکری کا مسئلہ ہے، دکانداری کا مسئلہ ہے، آپ کو صحت کا مسئلہ ہے، جو بھی بیماری ہو انشاءاللہ بالکل تیر بہدف وہ بیماری جسم سے نکل جائے گی۔ آپ کو دشمنوں کے کوئی خطرات ہوں، آپ کو اور کوئی پریشانی ہو، آپ پر جادو ہو، آپ کے گھر میں جادو کے اثرات ہوں، تعویذ گنڈے ہوئے ہوں آپ کے خلاف، جو بھی ہو، یہ سارے جادوگر بھی جمع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ یا حی یا قیوم کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے روزانہ سب سے اول 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پورا درود شریف، درود ابراہیمی 11 بار، اور اس کے بعد 3000 بار یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 3000 بار پڑھنا ہے۔ اور 3000 جب پورا ہو جائے تعداد تو پھر 11 بار درود ابراہیمی آخر میں، تو آخر میں پھر درود ابراہیمی 11 بار۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ جب 40 دن پورا کریں گے، روزانہ دعا کرتے رہیں، وظیفے کے بعد دعا کرتے رہیں، اپنی حاجت مانگتے رہیں خوب دل سے، انشاءاللہ 40 دن تک کریں، اس دوران ہی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن آپ 40 دن پورا کریں، اور ویسے ہی ایک بات یاد رکھیں، علماء بزرگان دین کہتے ہیں کہ جو روزانہ 3000 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہیں تو اس کو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آئے گی، یعنی اس کو بیماری ہی نہیں آئے گی۔ یا حی یا قیوم جو 3000 بار روزانہ پڑھتا ہے، تو 40 دن تو آپ نے اپنے مقصد کے لیے کرنا ہے، لیکن پھر جب آپ روزانہ 3000 یا 3000 نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 500 بار روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ تمام مقاصد خود بخود پورے ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائیوں کو، میرے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ خوشیاں ہی خوشیاں عنایت فرمائے۔ اور ایک بات آخر میں یہ بتا دوں
کہ زیادہ میسیج مجھے آتے ہیں بہت، آپ یقین کریں مجھے طریقہ ہی نہیں آتا کہ کیا کروں، کس کس کو جواب دوں۔ تو آپ ایسا کریں، اس وظیفے پر عمل کریں، آپ سب کو اجازت ہے، اور ویسے بار بار کال نہ کریں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ مجھے بالکل وقت نہیں ملتا۔ کال اٹینڈ کرنے کا تو وقت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ کال کرتے ہیں۔ میسج کریں، جب موقع ملے گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جواب دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے سننے والوں کو، مجھے چاہنے والوں کو، میری باتوں کو سننے والوں کو جو بڑی محبت سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تہجد میں بھی اپنے جو سننے والے ہیں، اپنے چاہنے والے ہیں، اپنے آپ سب بھائی بہنوں کے لیے خصوصی دعائیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات کو بھی دور فرمائے، اور خوشیاں ہی خوشیاں آپ پر نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔